السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 136 ٹو 141۔ یس 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے قاف کو ہم نے موٹا پڑھا اور قاف کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، اس کو ہم نے لمبا بھی پڑھنا ہے 1 الف جتنا۔ لام کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ قولو، الف کو لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے، پھر نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے اور نون کو 1 الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ غنہ یعنی آواز ناک میں پڑی جاتی ہے اور 1 حرکت کے برابر ٹھہرا جاتا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما، اب اس میم کو یہاں پر بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہے نا، 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ دونوں جگہوں پر نون کے اوپر ہم نے احفا کرنا ہے۔ احفا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور 1 حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد لیٹر ہے زا۔ زا حروف احفا میں شامل ہے، اس لیے یہاں پر احفا ادا ہوگا۔ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، میم کو لمبا پڑھیں گے، آئین کو بھی لمبا پڑھیں گے۔ وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ، میم کو 3 الف جتنا لمبا پڑا، وما الف کو 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ آپ کو پتہ ہے 3 ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ الف ہو تو وہ حرف مدہ ہے۔ کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو اور ساتھ یا ساکن ہو، جیسے یہ آئین کے نیچے زیر ہے ساتھ یا ساکن ہے تو یہ بھی حرف مدہ ہے۔ تیسرا حرف مدہ کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو، جیسے یہ قاف کے اوپر پیش ہے ساتھ واو ساکن ہو تو یہ حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ کو 1 الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کھڑا زبر، کھڑا زیر اور کھڑا پیش کو بھی 1 الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے الف کو 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، یا کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے اور پھر با کو یا سے بھی مضبوطی سے ملائیں گے۔ 2 تشدید ہے نا، پہلے یا کو نون سے ملانا ہے مضبوطی سے اور غنہ بھی کرنا ہے، لیکن جب با کو یا سے ملانا ہے تو غنہ نہیں کرنا لیکن ملانا مضبوطی سے ہے۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ، یا کو نون سے ملائے غنہ کیسے کیا؟ آواز ناک میں کی اور 1 حرکت کے برابر ہم ٹھہرے، پھر پڑھتے ہیں وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ۔ اب یہاں پہ را مشدد ہے،
نون ساکن کے بعد۔ را حروف یرملون میں ہے نا، حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ لام اور را کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا، جبکہ باقی 4 حروف کے اوپر یرملون حروف جو ہیں ان کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں۔ اب اگر یہاں نون تو خاموش ہو گیا، میم کو ہم نے را سے ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ اگر ہم پڑھتے ہیں نا مِر ربہم تو غلط ہو جائے گا، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ مِر ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ اب میم بھی حروف یرملون میں ہے، لیکن جب ہم نے دال کو میم سے ملایا تو ہم نے غنہ کیا، یعنی ایک حرکت کے برابر ہم ٹھہرے، آواز ناک میں گئی۔ احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ دال کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے۔ حرف لین 2 ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ واو ساکن ہو تو وہ بھی حرف لین ہے، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ یا ساکن ہو تو وہ بھی حرف لین ہے۔ تو سمپل یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ زبر کے ساتھ واو ساکن، زبر کے ساتھ یا ساکن، 2 ایسے حروف ہیں جو لین حروف ہیں، اور ان کی آواز ٹیڑھی آواز ہوتی ہے، پھر سیدھی آواز نہیں رہتی۔ جیسے دال زبر دا ہوتا ہے، لیکن دال یہاں پر واو ساکن آ گیا نا زبر کے ساتھ تو پھر دو آواز بن گئی، فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہاں قوف کو ساکن پڑھے ہیں نا، وقف کرنے کی صورت میں قوف ساکن پڑھی گئی، تو جب ساکن پڑھیں گے تو پھر اس کے اوپر کلکلا بھی کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، یہاں صاد کو، غین کو اور یہاں اللہ کی لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ میں وہ حروف دہرا دیتی ہوں جن کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں، جن کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ان میں خا جس کے اوپر نقطہ ہو وہ والی خا کی آواز موٹی آواز ہے، جیسے یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے خا۔ پھر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، نقطوں والی قاف۔ یہ حروف ایسے ہیں جن کی ہیوی ساؤنڈز ہیں، بھاری آوازیں ہیں، ان کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ یہاں ہا کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھا اور پھر جیم کو تھوڑا مضبوطی سے پڑھا، کیونکہ ہا جیم کے اوپر تشدید ہے نا، تو ہم نے کیسے اس کو ادا کرنا ہے؟ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ۔ اب لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لام کو موٹا نہیں پڑھنا۔ اللہ کی لام کو پڑھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جو درمیان والی لام ہے نا جس کے اوپر تشدید ہے اور کھڑا زبر ہے، اس لام سے پہلا جو حرف ہے اس کے نیچے اگر زیر ہو تو پھر یہ لام باریک پڑھی جائے گی، اگر اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو پھر لام کو، اللہ کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر فا کے نیچے زیر ہے تو اب ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
اب یہاں پر کوئی علامت نہیں وقف کی، تو اگر سانس ختم ہو جائے آپ کو رکنا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آگے سے نہیں اب شروع کرنا، اب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. قاف کو ہم نے موٹا بھی پڑھا لمبا بھی پڑھا کیونکہ پیش کے ساتھ واو ہے، حرف مدہ ہے. لام کو بھی تھوڑا سا لمبا پڑا. ام تقولون، دونوں آوازیں لمبی ہیں، نون کی اور تا کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. یہاں پر گننا کریں گے نون کے اوپر، لیکن نون کو لمبا نہیں پڑھیں گے. ان، با کے اوپر کلکلا ہے. ابراہیم، ہا کو کھینچ کر پڑھا، لمبا پڑھا کیونکہ کھڑا زیر ہے. را کو بھی لمبا پڑھنا ہے اور موٹا پڑھنا ہے، ہا کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. با کے اوپر کلکلا کرنا ہے. کلکلا والے حروف 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال. جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہے، کلکلا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر میم کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، آئین کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. طا کو موٹا پڑھیں گے. كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. اب یہاں پر دیکھیں ومن اظلم، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے. الف کے اوپر جب کوئی موو آ جائے نا، زبر زیر پیش کچھ بھی، تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا، وہ الف نہیں پڑھا جاتا. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف ہلکی میں شامل ہے، تو یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا. اگر ہم یہاں پڑھتے ہیں نا ومن، لمبا کرتے ہیں، ایک حرکت کے برابر ٹھہرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا. جب بھی آپ دیکھیں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کسی بھی حرف کے اوپر، اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہو، تو آپ نے پھر یہاں پر ایک حرکت کے برابر ٹھہرنا نہیں ہوتا، غنہ نہیں کرنا ہوتا. تو ہم پڑھیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ، یہاں پر میم کے اوپر بھی غنہ کریں گے اور نون کے اوپر احفا کریں گے. مِمَّا كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ، یہاں بھی دیکھیں تا کے اوپر تنوین ہے نا، اس کے بعد عین ہے، عین بھی حروف ہلکی میں ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ایسے نہیں پڑھنا شہادتاً عندہ، ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. اس کو جلدی سے ادا کریں گے. شہادتاً عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. تلک امۃ قد خلت. اب یہاں پر جیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. جب ہم وقف کرتے ہیں تو جو لاسٹ لیٹر ہے اس کو ساکن پڑھتے ہیں. یہاں پر تا آلریڈی ساکن ہے، پہلے ہی ساکن ہے. اب آپ نے یہاں پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ کلکلی جیسی آواز یہاں پیدا نہیں کرنی، کیونکہ تا حروف کلکلا میں شامل نہیں ہے. اگر ہم اس کو پڑھ جائیں گے نا بے دھیانی میں قد خلت، تو غلط ہے. تا کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، جبکہ تا کے اوپر کلکلا نہیں کرتے، تو کے اوپر کلکلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف کلکلا میں نہیں شامل. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں اس کے اوپر اپنے جو دانت ہیں نا وہ بند کر لینے ہیں. قد خلت، زبان جہاں ہے ادھر ہی اس کو روکنا ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم.